بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں محمد سلمان، آپ دیکھ رہے ہیں MSY آفیشیل۔ پاکستان تحریک انصاف پچھلے دنوں ایسا لگ رہا تھا جسے پاکستان تحریک انصاف کی جو مرکزی قیادت ہے اس کی ناقص کارکردگی، اس کی ناقص حکمت عملی، وہ مطلب بانی پی ٹی آئی جناب عمران خان صاحب کی طرف سے وہ تھوڑے سے میرے خیال سے کنفیوز چل رہے تھے، جس کی وجہ سے ایسا لگ رہا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ بانی پی ٹی آئی کو ریلیف دلانے میں ناکام ہو رہی ہے۔ لیکن پچھلے دنوں جو حالات اور معاملات ہوئے، جو باتیں سامنے آئیں، جس طرح کا طرز عمل پی ٹی آئی کی قیادت اور پی ٹی آئی کی جو ورکرز سوشل میڈیا کی جانب سے دیکھنے میں آیا، وہ اس نے تو ایک عجیب ہی نقشہ کھڑا کر دیا ہے۔ علیمہ خان صاحبہ کے دونوں صاحبزادوں کو جب عدالت کی طرف سے ریلیف ملا، وہ ضمانت پر رہا ہوئے، تو حال ہی میں منتخب ہوئی سینیٹر مشال یوسف صاحبہ کی جانب سے ایک متنازع ٹویٹ آتا ہے، جس کے جواب میں متنازع ٹویٹ کے متنازع جواب میں صنم جاوید صاحبہ نے اس کو ری ٹویٹ کیا اور اس کا ٹویٹ کا جواب دیا، جو کہ اگین ایک بار پھر علیمہ خان صاحبہ کے اوپر طنز تھا۔ اور صنم جاوید صاحبہ مطلب دھڑلے سے اپنی بات پر قائم، ابھی تک اس وقت تک قائم ہے۔ گزشتہ دنوں ان کا ایک انٹرویو بھی آیا، پوڈ کاسٹ آیا ان کا، وہ پوڈ کاسٹ سننے کے بعد مطلب جس طرح ان کا ایٹیٹیوڈ ہے صنم جاوید صاحبہ کا، ان کو اس پوڈ کاسٹ کو سننے کے بعد 1% یہ نہیں لگ رہا کہ یہ جو صنم جاوید صاحبہ ہیں ان کو ذرا سا بھی ملال ہے اس بات کا کہ انہوں نے علیمہ خان صاحبہ، جو کہ بانی پی ٹی آئی جناب عمران خان صاحب کی بہن ہیں، اور وہ کوئی سیاسی شخصیت نہیں ہے علیمہ خان صاحبہ، وہ کام کر رہی ہیں جو اس وقت پاکستان پی ٹی آئی کی مرکزی قیادت کو کرنا چاہیے تھا۔ عمران خان صاحب کے بیانیے کو، عمران خان صاحب کے بیانات کو، عمران صاحب کے پیغامات کو وہ ورڈ ٹو ورڈ میڈیا پہ اور مرکزی قیادت تک پہنچا رہی ہیں، اور اس میں بھی ان کو بڑی معاملات ہیں ان کے ساتھ، ان کے ساتھ پرابلمز کریٹ کی جا رہی ہیں۔ حال ہی میں ان کے اوپر ایک بہت برا ان کے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا، ان کے ساتھ بدتمیزی کی گئی، ان کے اوپر انڈا پھینکا گیا، انڈے اچھالے گئے ان پہ، جو کہ کسی ہر طرح سے قابل مذمت ہے۔ تو صنم جاوید صاحبہ نے جو پوڈ کاسٹ میں جو باتیں کی اور جس طرح دھڑلے سے اور جس کانفیڈنس مطلب جس انداز میں انہوں نے بات کی، وہ بہت زیادہ تکلیف دیتی، اور جس طرح سے انہوں نے علی امین گنڈاپور صاحب کی طرفداری کی، انہوں نے ایک ورڈ یہ نہیں کہا صنم جاوید صاحبہ نے کہ علی امین گنڈاپور صاحب جو ہیں وہ عمران خان صاحب کے بیانیے کو، عمران صاحب کے احکامات کو مسلسل نظر انداز کر رہے ہیں۔ ایک دفعہ سنگل ٹائم صنم جاوید صاحبہ نے اس بات کا اظہار نہیں کیا، یہ تاثر نہیں دیا کہ چلیں بھئی اگر ان کے ٹویٹ سے علیمہ خان صاحبہ کو برا لگا یا ایک پرسیپشن ایسا گیا کہ جس سے پارٹی منتشر ہو رہی ہے، پارٹی کے خلاف یا پارٹی کے نام پہ ایک کوشچن مارک آ رہا ہے، تو وہ اس کو تھوڑا سا ریلیف کریں، اس کے لیے تھوڑی سی ایسی بات کریں جس سے ایک محبت اور ایک فضا قائم ہو۔ لیکن صنم جاوید صاحبہ کی تو میں کیا ہی بات کروں، وہ تو ماشاءاللہ سبحان اللہ ایسا بڑھ چڑھ کر ایسی باتیں انہوں نے کی کہ وہ تو سن کر بڑا افسوس ہوا۔ اور دوسرا علی امین گنڈاپور صاحب جو ہیں وہ تو سمجھ میں ہی نہیں آ رہے کس سیارے میں رہ رہے ہیں۔ پہلے تو وہ جب بھی اس کی جلسے کی بات ہو یا احتجاج کی بات ہو، وہ احتجاج یا جلسے سے پہلے وہ اس طرح کے بیانات اور اس طرح کی باتیں انہوں نے کی ہمیشہ کہ اسٹیبلشمنٹ ہو یا حکومت ہو، اس کو انہوں نے ایک ایسا موقع دیا جس سے وہ سارے معاملات، چاہے وہ مذاکرات کی صورت میں ہوں، چاہے وہ احتجاج کی صورت میں ہو یا عوام کو باہر نکالنے کی صورت میں ہو، وہ اس کو سبوتاژ کرنے کے برابر رہے۔ علی امین گنڈاپور صاحب نے ہمیشہ جبکہ گزشتہ دنوں عمران خان صاحب مسلسل ایک بات کہہ رہے ہیں کہ علی امین کو چاہیے کہ وہ مجھ سے آ کے ملیں، لیکن علی امین گنڈاپور صاحب ایک انتہائی اسٹوپڈ جواب دے رہے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے تو اجازت ہی نہیں مل رہی۔ تو علی امین گنڈاپور صاحب سے کو ہم اگر یاد دلائیں تو جناب جب کے پی کے کا بجٹ پاس ہوا اور اس وقت جب عمران خان صاحب نے ناراضگی کا اظہار کیا تھا، تب انہوں نے یہ کہا کہ میری اجازت کے بغیر یہ بجٹ کیسے پاس ہو گیا، جب میں نے کہا تھا کہ یہ بجٹ میری اجازت کے بغیر، مجھ سے مشاورت کے بغیر یہ بجٹ پاس نہ ہو۔
آپ اگلے دن ویری نیکسٹ ڈے آپ عمران خان صاحب کے حضور پیش تھے اور آپ نے ان کو بڑا اچھے سے بریف کیا، پتہ نہیں کیا بریف کیا کیا نہیں بریف کیا، آپ نے انہیں قائل کر دیا. اور جبکہ اس وقت بھی عمران خان صاحب نے یہ کہا تھا کہ یہ جو بجٹ ہے اس کو آپ اس کو ریویو کروائیں اور اس کو عدالت میں جائیں اور اس کو بتائیں کہ ہم اس کے اوپر کچھ معاملات ہیں، ہم اس کے کچھ چیزیں ہیں جو اس کو ہم اوپر نیچے کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ ہمارے چیئرمین کو یہ بجٹ منظور نہیں ہے. لیکن کیا ہوا؟ اس کے اوپر دوسری بات ہی نہیں ہوئی. جبکہ عمران خان صاحب نے یہ کہا تھا، یہ واضح الفاظ میں کہا تھا کہ یہ بجٹ جو ہے یہ وفاق کی فیور میں جا رہا ہے اور یہ کسی حال میں منظور نہیں ہے. لیکن علی امین گنڈا پور اینڈ کمپنی اس کے بعد نہ انہوں نے اس بجٹ کے اوپر کوئی بات کی، نہ عمران خان صاحب کے حضور پیش ہوئے. مسلسل ایک ہی بات کہ مجھے اجازت نہیں مل رہی، مجھے اجازت نہیں مل رہی. عمران خان صاحب نے جیل میں بیٹھ کر آپ کو مشورہ دیا کہ بھائی اگر آپ کو یہاں سے اجازت نہیں مل رہی تو آپ سپریم کورٹ جائیں. علی امین گنڈا پور صاحب، یہ ساری باتیں ریپیٹ ہو رہی ہیں جو کہ ہم کر چکے ہیں، سب کو معلوم ہے. لیکن علی امین گنڈا پور صاحب ایک بار پھر سپریم کورٹ گئے اور چیف جسٹس منصور علی شاہ صاحب کے کمرے میں پہنچ گئے. انہوں نے کہا کہ بھائی آپ یہاں نہیں، رجسٹرار کے پاس جائیں، وہاں پہ بات کریں. خیر جی، لب لباب یہ کہ علی امین گنڈا پور صاحب کو نہ عمران خان صاحب سے ملنا تھا، نہ وہ ملے اور نہ شاید وہ ملیں گے. جبکہ عمران خان صاحب نے ایک بات اور کی، علی امین گنڈا پور صاحب کو پیغام متواتر بھجوایا کہ کے پی میں جو آپریشن ہو رہا ہے اس کو رکوایا جائے، فی الفور اس کو رکوایا جائے. یہ آپریشن اب نہیں ہونا چاہیے، یہ عوام کے اوپر ظلم ہو رہا ہے. لیکن کیا علی امین گنڈا پور صاحب چپ شاہ کا روزہ رکھے ہوئے ہیں؟ وہ تو مطلب عمران خان کے احکامات ان کے لیے بے معنی ہے. آپ نے اپنے طور پر تو آپ نے جب عمران خان صاحب نے 10 محرم کو نکلنے کا ٹائم دیا، آپ نے 90 دن کا ٹائم دے دیا. عمران خان صاحب نے کہا یہ کالا باغ ڈیم کی مخالفت، مطلب کالا باغ ڈیم کے لیے کوئی بھی سیاسی جماعت اس کے حق میں نہیں ہے. آپ نے مطلب کہہ دیا کہ نہیں، کالا باغ ڈیم تو بننا چاہیے اور ہم اس کی فیور میں اور فلانا اور ڈھمکانا. اس کے بعد اسد کیسر صاحب نے کہا کہ نہیں بھائی، یہ انہی کی رائے ہے، یہ انہی کا اوپینین ہے، یہ انہی کی بات ہے، یہ اس سے پارٹی کا کوئی وہ نہیں ہے. ان شارٹ یہ کہ علی امین گنڈا پور صاحب اس وقت میرے خیال سے ایک نازک دوراہے سے گزر رہے ہیں. لیکن ان کی قسمت اچھی ہے، اس وقت ان کو ریپلیس نہیں کیا جا سکتا. عمران خان صاحب چاہیں تو ایک بولڈ اسٹیپ لے سکتے ہیں، ان کو ریپلیس کر سکتے ہیں، لیکن وہ چاہ نہیں رہے کیونکہ اس وقت حالات اور معاملات شاید پی ٹی آئی کے ہاتھ سے نکل چکے ہیں، خاص کر کے پی میں. فیصل کریم کنڈی صاحب تو بالکل ریڈی بیٹھے ہیں، بس ایک موقع کی تلاش میں ہیں. وہ متواتر کہہ چکے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہمیں تو صرف ایک موقع چاہیے، ہم کے پی سے یوں کر کے پی ٹی آئی کی حکومت کا خاتمہ کر دیں گے. دوسری بات، اس وقت جو سوشل میڈیا، پی ٹی آئی کا جو سوشل میڈیا ہے، جو ایک زمانے میں پی ٹی آئی کی بیک بون کا کام کر رہا تھا، لیکن آج پی ٹی آئی کو سب سے زیادہ نقصان پہنچانے والا بھی پاکستان تحریک انصاف کا سوشل میڈیا ہے. جس طرح صنم جاوید صاحبہ سے کو لے کر جس طرح کے ٹویٹس ہوئے، جس طرح کے ورکرز نے ٹویٹ کیے، صنم جاوید صاحبہ نے، فلک جاوید صاحبہ نے جس طرح کے ٹویٹس کیے، جوابات دیے، مطلب انتہائی افسوس کی بات ہے. مطلب ایک جماعت جو کہ ایک وقت مطلب ایک ٹرم نکال چکی ہے، کہ سب پاکستان کی نمائندگی کر چکی ہے، وہ جماعت اتنی گندی، اتنی واہیات باتیں، مطلب سوشل میڈیا پر وہ باتیں جو ہم حلقہ احباب دوستوں میں، بلکہ ایک محفل میں دوستوں کی ہوٹل، مطلب ایک ہوٹل پہ بیٹھ کر بھی ہم وہ الفاظ ادا کرتے ہوئے شاید 4 دفعہ سوچیں کہ یار یہ الفاظ مجھے کہنے چاہیے. وہ الفاظ متواتر، مطلب 36 سینکڑوں وہ الفاظ ہیں جو کہ مطلب بیان کرنے سے قاصر ہے. وہ الفاظ ریپیٹ کرنے کے قابل نہیں ہے. سوشل میڈیا پہ پی ٹی آئی کے نام سے جو سوشل اکاؤنٹس بنے ہوئے، وہاں سے یہ سارے ٹویٹس ہوئے. صنم جاوید صاحبہ نے وہ ٹویٹس کیے. مطلب افسوس کی بات ہے. صنم جاوید صاحبہ کو سوچنا چاہیے تھا کہ وہ جس پارٹی کو ریپرزینٹ کر رہی ہیں، ان کے جو قائد ہیں، وہ مطلب انہوں نے کہا ہے کہ میری جو پاور ہے وہ اسٹریٹ پاور ہے، عوام ہے، یہ سوشل میڈیا ہے. آپ اسی سے، مطلب افسوس کی بات ہے. اب شاید ان معاملات کو دیکھتے ہوئے ایک بات یہ واضح ہو گئی ہے کہ اگر عمران خان صاحب کو جو اس وقت جو
سب سے زیادہ نقصان پہنچایا جا رہا ہے یا نقصان پہنچا دیا گیا ہے وہ عمران خان صاحب کے اپنوں نے اور عمران خان صاحب کی اس سوشل میڈیا ٹیم نے پہنچایا ہے۔ عمران خان صاحب کو تو کسی طرح سے کوئی ریلیف مل نہیں رہا، یہ مرکزی قیادت ہو یا ان کے جو وزراء ہیں یا ان کے جو بھی ایم پی ایس تھے، وہ متواتر وہ سینٹ کی کمیٹی سے، نیشنل قومی اسمبلی کی کمیٹی سے استعفے تو دے رہے ہیں، ان کی بات تو مان رہے ہیں، لیکن جو ایک کام جس طرح سے ایک لگنا چاہیے تھا نا کہ یہ اپنے قائد کے ساتھ کھڑے ہیں، اس پہ یہ تھوڑے سے ڈاؤٹ فل، بلکہ بہت زیادہ ڈاؤٹ فل ہیں۔ اور جہاں تک بات ہے بیرسٹر گوہر صاحب کی، وہ تو ماشاءاللہ سبحان اللہ ہیں، ان کے بارے میں تو کچھ کہا ہی نہیں جا سکتا، اور اس وقت بس دعا ہی ہے کہ اللہ پاک بانی پی ٹی آئی جناب عمران خان صاحب کے حق میں بہتر کرے۔ اگر یہ قیادت اس قابل ہوتی تو آج عمران خان صاحب کو، محمود اچکزئی خان صاحب کو سامنے لانے کی ضرورت نہیں پڑ رہی ہوتی، کسی دوسری پارٹی کے سربراہ کو یا پارٹی کے ریپرزینٹیو کو اپنی پارٹی کے لیے یا اپنی پارٹی کے کو ڈھال بنانے کی ضرورت نہیں پڑ رہی ہے۔